جو مجھے آپ کے پنجاب کے لوگ ڈاکٹروں کا میں بڑا احسان مند ہوں جنہوں نے مجھ پہ احسان کیا اور مجھے یہ عہدہ دیا. اور ایک اچھی سی چیز یہ ہے کہ میں پاکستان سے پہلا بندہ اور بلوچستان کا پہلا بندہ جسے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشیا پیسیفک پیڈیاٹرک ایوارڈ مل چکا ہے 32 ملکوں میں کمپٹیشن کر کے 32 ممالک میں. تو یہ پاکستان ایک غریب صوبے بلوچستان کا ایک بندہ جس کو یہ عنایت کیا گیا ہے. یہ ایک ایکٹیویٹی رپورٹ ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں. آگے کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں مل کے، اس لیے کہ وہ چونکہ ایف سی بلوچستان میں پورے بلوچستان میں ہر جگہ ہے اور بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کا بھی بڑا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے. اور خاص کر وہاں پہ ان کے جو میس وغیرہ ہوتے ہیں، رہنے وہنے کے مسئلے ہوتے ہیں تو وہاں پر. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جگہ کون سی ہے جہاں پر ہم نے کام کرنا ہے، جہاں پر لوگوں کی خدمت کرنی ہے. تو وہ سب کچھ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. یہ جنرل سرفراز شہید ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ کے. یہ آئی جی ایف سی یوسف مجوکا صاحب ہیں جو میریٹوریس سروسز پہ مجھے یہ شیلڈ دے رہے ہیں میری سروسز کو ریکگنائز کرتے ہوئے. یہ ان کے وہ ٹیم کے لوگ ہیں. یہ آج کل میجر جنرل ہیں جنجوا صاحب، راجہ ہارون راجہ. تو یہ آج کل میجر جنرل ہیں، میرے خیال میں کیو ایم جی ہے یا کیا ادھر ہیڈ کوارٹر وہاں سے آ گئے بلوچستان سے. تو اس طرح ہمارا کام. یہ ایک بلوچستان کو فری ہیلتھ کارڈ، جب میں منسٹر تھا تو اس چیز کی بڑی کمی تھی، بلوچستان میں بڑی غربت ہے. تو 1.5 کروڑ کی آبادی کو پہلا کام جو میں نے اپنی منسٹری میں کیا یہ والا کام کیا کہ آج وہ غریب لوگ جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان کو یہاں لاہور میں 12 ہسپتال ہمارے پینل پر ہیں، لاہور میں، ملتان میں کوئی 32 ہسپتال ہے ہمارے پینل پہ، اسی طرح کراچی، اسی طرح اسلام آباد. تو بلوچستان کے لوگوں کے لیے راستے کھل گئے. غریب آدمی جس کے جیب میں 5 روپے بھی نہیں ہے وہاں جا کے لاکھوں روپے کے اسٹنٹ بھی ڈلواتے ہیں، سرجریز بھی کرتے ہیں اور بھی سارے سلسلے کرتے ہیں. نیکسٹ. یہ سر وہ کام ہے جو بلوچستان کے علاقے آپ دیکھ رہے ہیں جو غربت کے مارے ان کی یہ حالت ہے اور یہ ان کے حالات ہیں. یہ آپ دیکھیں یہ معصوم بچے. آہستہ کرو نا، کیوں بھگا رہے ہو یار؟ اور یہ جو بچے ہیں یہ ہمارے لوکل بچے ہیں جن کی تصاویر میں نے خود اتاری ہیں. وہاں جا کے دور افتادہ علاقوں میں جا کے ان کے ساتھ میں کام کرتا ہوں. کسی کو اسکول کو کنونس کر دیا، کوئی مدرسے میں، جو بھی سہولت ہے ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی وہ ہم ممکن کوشش کر رہے ہیں. نیکسٹ. یہ آپ دیکھیے یہ ہماری زندگی ہے. اگر آپ وہاں پہ دیکھیں حیوان انسان ایک ہی جگہ پہ پانی پیتے ہیں اور یہ آتے ہیں. یہ میں کوئی آپ لوگوں کو 18ویں 19ویں صدی کی بات نہیں دکھا رہا، یہ ابھی 21ویں صدی میں یہ بالکل لیٹسٹ تصویریں ہیں، یا پچھلے سال کی ہوگی یا اس سے پچھلے سال کی ہوگی. تو یہ ہماری زندگی ہے بلوچستان میں جو ہم کر رہے ہیں. نیکسٹ. یہ وہ کوئلے میں کام کرنے والے مزدور ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیا اور ہمیں یہ ساری چیزیں ہمیں بتا دیں. آپ دیکھیں ان غریبوں کی حالت. یہ ہزاروں فیٹ زمین کے اندر یہ کرتے ہیں مزدوری اور وہاں سے یہ سموک انہیل کرتے ہیں. وہ سموک جب یہ انہیل کرتے ہیں تو ان کے تمام کے ہر قسم کی بیماریاں، کینسر ان کو ہو جاتا ہے، لنگس کی بیماریاں ان کو ہو جاتی ہے، باقی ساری چیزیں وغیرہ ان کو ہو جاتی ہیں. تو یہ ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے وہ سولر لیمپس، وہ بات سنیں آؤ بھائی وہ لیمپ کدھر ہے؟ وہ کالے لفافے میں، آپ کو سفید لفافہ میں نے دیا تھا کہ ڈالو تک. دین دی کول اسموک. تو وہ ہم نے کہا کہ یار بیچارے ایک تو اندر سے وہ سارا انہیل کرتے ہیں، پھر وہ یہ سارا کام کرتے. تو یہ پھر ہمیں ایک اللہ نے تھوڑا سا عقل دماغ لڑا کے پھر ہم نے وہ سولر لیمپس جو ہے وہ ہمیں مل گئے، جو لیومینٹ کمپنی ہے جو امریکن استعمال کرتے ہیں، امریکن آرمی کے لیے کام کرتے ہیں، وہ پھر ہم نے امپورٹ کرنے شروع کر دیے. آگے.
یہ جناب مشن ہمارا اوور دا ایئرز وی ریئلائز دیٹ میڈیسنس اونلی پرووائڈ ٹیمپریری ریلیف آف دیئر ایلیمنٹس. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رائٹ کارنر میں نیلا ایک ٹب لگا ہوا ہے، وہ یہ کمیونٹی واٹر فلٹرز ہیں. یہ سوئس ٹیکنالوجی ہے، 1,00,000 لیٹرز کی وارنٹی ہے کمپنی کی، اور اس بکٹ کی جو وہ ہے وہ تقریباً 5 سال کی گارنٹی ہے. تو وہ پانی فوراً وہاں سے آ کے ادھر آتا ہے، پھر نیچے والے میں آ جاتا ہے، پھر اس کے نیچے ایک ریڈ سپاٹ، ایک ریڈ سا باٹل نظر آتا ہے آپ لوگوں کو. اس ریڈ میں اس کا ایک ہینڈل ہے، اس کو جب کھینچ لیتے ہیں وہ گندا پانی سارا جو کچرا ہوتا ہے یا گند ہوتا ہے پانی میں وہ سارا اس کے اندر آ جاتا ہے. پھر ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ یار یہ ہم پی رہے ہیں یہ پانی، یہ سارا گند. تو یہ 99% ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتا ہے WHO کہ اس کا جو پانی ہے وہ پیوریفائی ہوتا ہے 99.9%. تو یہ ابھی ہمارا خیال ہے کہ ہم جو پنجاب میں آپ لوگوں کے ہاں سیلاب آیا ہوا ہے یا KP میں آیا ہوا ہے، تو ان کے سب سے جو آفٹر میتھس ہیں وہ بڑے، ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. اب تو ہم ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، اس نے یہ کیوں بنایا، اس نے کیوں ایسا کیا. وہ تو جو بیچاروں کے گھر تباہ ہو گئے، جو بیچارے در بدر ہو گئے وہ اپنی جگہ. اب جو اس کے بعد بیماریاں آئیں گی، اس کے بعد جو امراض پھوٹیں گے، اس میں ڈائریا اور ڈسینٹری اور ہیپیٹائٹس اور اسکن ڈیزیزز، یہ اور ڈینگی آپ کا بھی آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جب اب آنی شروع ہو جائیں گی تو یہ اس کا حل ہے کہ ہم ایسے جگہوں پہ یہ فلٹر لگا دیں تاکہ کم از کم اس کو کھولو نہ چلا، تاکہ اس کو ہم مختلف ایسے علاقوں میں انسٹال کر دیں. تو یہ ہمارا مین مقصد بھی یہی ہے کہ مخیر حضرات ہمارے ساتھ تعاون کریں. کل ہم نے کوسمو کلب میں بھی یہ ایکٹیویٹی کی تھی تاکہ یہ جو ہے یہ معاملہ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم یہ والی چیزیں جو ہے وہ وہاں پہ انسٹال کریں. نیکسٹ. یہ میڈیکل کیمپس ہیں، مختلف علاقوں میں چلتے ہیں، بلوچستان کے غریب علاقوں میں ادھر ادھر لگاتے ہیں. اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پر یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں وہاں پر یہ فلٹر بھی لگا دیں اور لوگوں کے لیے، اور صاف پانی ان کو دے دیں. اور میڈیکل کیمپس تقریباً ہم نے بلوچستان میں کوئی 30-35 کے لگ بھگ کیمپ کیے، جس میں تقریباً لاکھوں مریضوں کو ہم نے علاج کروایا ہے اور مفت طبی سہولتیں ہم نے ان کو دی ہوئی ہیں. یہ آپ دیکھیں، یہ بلوچستان، یہ دس از اے ریئل بلوچستان. میں آپ کی توجہ چاہیے جی آپ لوگوں کی. مجھے میڈم ایکسکیوز، یہ بلوچستان ہے. آپ دیکھیں، تھوڑا سا اوپر کریں وہ بندہ پانی، اوپر کریں تھوڑا سا. آپ دیکھیں وہ وہاں سے ہاتھ میں پانی لے رہا ہے اور وہ پی رہا ہے. نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو، اور ساتھ میں پوتے بھی ہیں پانی پی رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 21ویں صدی ہے جو بلوچستان کے ہمارے یہ حالات ہیں اور ہماری زندگی اس طرح گزر رہی ہے. جی آگے لکھ کریں. یہ پھر وہی گیٹ وے ٹو پروویژن آف کلین ڈرنک. مختلف اسکولوں میں، مختلف جہاں پر لوگوں، جب کمیونٹی ہوتی ہے، ہماری کوشش ہے کہ 100-150 نفوس پہ مشتمل کمیونٹی میں ہم ایک فلٹر لگاتے ہیں. یہ فلٹر 24 گھنٹے میں آپ کو 600 لیٹر پانی دیتا ہے اور کلین ڈرنکنگ واٹر دیتا ہے. اس کو نہ بجلی کی ضرورت ہے، نہ گیس کی ضرورت ہے، نہ دھوپ کی ضرورت ہے. یہ وہ فلٹر ہے جو اس کے اندر صرف پانی کا ایک کنیکشن دے دیں ٹینکی سے. جیسے آپ کے گھر میں گیزر لگا ہوا ہے، آپ جتنا پانی استعمال کرتے ہیں اتنا پانی خود بخود آ جاتا ہے. اس کا بھی بالکل اسی طرح کا سسٹم ہے. یہ دیکھیے ہیلتھ بلوچستان کی جانب سے ہرنائی میں، یہ وہاں پر ہرنائی میں زلزلہ آیا ہوا تھا جو بہت ساری تباہیاں ہو گئی تھی بازار جامعہ مسجد میں. یہ کرنل جاوید یہ چشمے والے ہیں جو وہاں ونگ کمانڈر
تھا، اب تو یہ پوسٹ آؤٹ ہو گیا۔ یہ بابا جو ہے یہ وہاں کا انچارج ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے جہاں پہ کمیونٹی ہے، لوگ آتے ہیں پانی کے لیے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک اسٹامپ پیپر ہے، ہم کمیونٹی کے لوگوں کو 8-10 لوگوں کو بلا لیتے ہیں جو وہاں کے بزرگ بڑے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ چیز ہم لگا رہے ہیں، اس کی ذمہ داری لینی ہوگی، کیونکہ اس کے 4 نل لگے ہوتے ہیں، کوئی ٹوٹی لے جاتا ہے، کوئی اب جیسے ہماری مینٹیلٹی ہوتی ہے جیسے، تو یہ پھر ہم باقاعدہ اسٹامپ پیپر پہ ان سے دستخط لیتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر یہ اس میں جو فلٹر ہے 1,00,000 لیٹر کے بعد اگر یہ چوک ہوتا ہے تو صاف بھی ہوتا ہے، نہیں تو کمپنی اگر اس سے پہلے یہ بند ہو جاتا ہے تو کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلٹر جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں 1,00,000 لیٹر سے پہلے۔ آگے کریں، دیکھو نا وہ لگا، آگے 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 چلیں چلیں، یہ ہم ان کو طریقہ بتا رہے ہیں۔ یہ جو ہینڈل ہے نا، اس ہینڈل کو کھینچنا پڑتا ہے، اس ہینڈل کی وجہ سے جو پانی کا کچرا فلٹرز میں جمع ہوتا ہے وہ سارا نیچے آ کے نیچے ایک باٹل پڑا ہوتا ہے، اس باٹل کے اندر گر جاتا ہے۔ یہ نوشکی ہے، وہ ہرنائی تھا، یہ نوشکی ہے۔ اب یہ نوشکی میں یہ بھی کرنل صاحب جو کوٹ جو دعا پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ کھڑے ہیں، اس کا نام ہے کرنل آصف تھا، اب یہ بریگیڈیئر ہے آپ کے لاہور میں، یہ ڈائریکٹر ہے ISPR کے، ابھی یہ لاہور میں ابھی پروموٹ ہو گئے ہیں، تب یہ کرنل تھا نوشکی میں 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے۔ یہ جو میرے ساتھ کھڑا ہے، یہ وہاں پر ہم ان کا ایک کیڈٹ سکول ہے اور ایک انہوں نے اپنا ایک سکول FC والوں نے بنایا ہے، اس میں ہم یہ پانی کا بندوبست کرا رہے ہیں۔ نیکسٹ، اب دیکھیں یہ ابھی تک ہمارے علاقوں میں گھروں میں یہ لالٹین استعمال ہو رہے ہیں، اب تو یہ بنتے بھی نہیں ہیں، جو پرانے کسی کے زمانے کسی کے پاس ہیں تو وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اب تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ بازار میں بک رہے ہوں اور بازار میں کوئی آ کے خرید رہا ہو، تو یہ چند جگہوں پہ ہم نے جب دیکھا تو پرانے زمانے کے یہ تصویریں، یہ لالٹین ان کے پاس تھے۔ جی آگے، یہ وہ لیمپس ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ لیمپ ہے، یہ جو یہ بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو ہم نے پرووائڈ کر دیا ہے، اور یہ بچے یہ لائٹنگ اپ لائفز، یہ سولر ہے، اس کے اندر یہ سولر پلیٹ لگا ہوا، یہ آپ نے ڈائریکٹ دھوپ میں رکھنا ہوتا ہے، اس کو کوئی کھڑکی شڑکی میں نہیں، جب یہ ڈائریکٹ دھوپ اس پہ اس میں ایک موڈ دیا ہوا ہے جیسا موبائل چیک کرتے ہیں آپ، اس میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ گرین لائٹس، یہ 4 بلاکس ہیں اور اس میں ابھی 3 بلاکس چارجڈ ہیں، جب آپ پورا چارج کرتے ہیں تو یہ 6 سے 8 گھنٹے پر رات کو چلتا ہے۔ اب اس کو میں چلا کے دیتا ہوں، یہ جل گیا۔ اگر آپ کو کم روشنی چاہیے تو کم کریں، آپ اس سے کم جتنی روشنی کم ہوگی اتنی زیادہ دیر تک یہ چلتا رہے گا۔ یہ جیسے میں نے کہا نا کہ لیومینٹ کمپنی ہے امریکنز کے لیے جو یہ چیزیں کر رہے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے جو بعد میں وہ اپنا پیٹرولنگ وغیرہ یہ وہ کراتے ہیں۔ یہ FC بلوچستان کو ہم نے تقریباً ہم نے کوئی 2000 کے لگ بھگ یہ لیمپس ہم نے صرف FC کو، کیونکہ پہاڑوں میں پھرتے ہیں بیچارے، ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، تو یہ ہم نے ان کو پرووائڈ کیا ہوا ہے اور اس سے وہ لوگ کام لیتے ہیں۔ اس کا یہ ہینڈل بھی بنا ہوا ہے، آپ اس کو لٹکا سکتے ہیں۔ ہم یہ گھروں میں جب جاتے ہیں، کلیوں میں، گاؤں جو ہوتے ہیں، ہم کلی بولتے ہیں، آپ لوگ شاید وہ چک بولتے ہیں یا کوئی گاؤں بولتے ہیں یا کیا بولتے ہیں، دیہات وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو وہاں پر اگر مناسب فیملی ہے 5-6 لوگوں کی تو اس میں 2-3 کمرے ہیں، تو ایک کمرے کے لیے، دوسرے کمرے کے لیے، ایک مہمانوں کے لیے ہم دیتے ہیں، یا تو ان کا کوئی بیٹھک ہوتا ہے باہر، یا گھر سے باہر آج کل بھی گاؤں میں وہ جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں، باتھ روم، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا نا، تو وہ گھر سے دور بنا ہوتا تھا، وہ ابھی تو فلش ہے، تب وہ فلش، تو وہاں ہمارے علاقوں میں ابھی تک فلش نہیں، تو وہ جب گھر کا بندہ جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ کمرے والا لے جائے، اندھیرا ہو جائے، تو وہ انہوں نے ایک اسپیئر رکھا ہوتا ہے، جو کوئی باتھ روم جا رہا ہوتا ہے تو ساتھ میں یہ لے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت یوزفل چیز ہے، بہت کام کی چیز ہے۔ یہ بھی ہمارا پروگرام ہے کہ ہم یہاں یہ سیلاب والے علاقے جہاں پر بجلی بالکل برباد ہو گئی ہے، وہاں پر ہم یہ دے رہے ہیں۔ آگے دیکھیں جی، اچھا اب دیکھیں یہ خاتون
بیٹھی ہوئی ہے چائے اور کھانا بنا رہی ہے. یہ رات کا وقت تھا, میں خود وہاں پر تھا, میں اپنے ٹیم کے ساتھ. یہ خاتون وہ لکڑی جل رہی ہے تو جلی ہوئی لکڑی کو ہاتھ سے اٹھا کے وہ دیگچے میں چمچہ مار رہی ہے اس کی روشنی میں. تو جب میں یہ لیمپ لے گیا, آپ یقین کریں اس کی حالت دیکھنے والی تھی اس خاتون کی. تو ہم نے وہاں پہ لٹکا کے دیا. اور یہ بابا جو بیٹھا ہوا ہے نیچے, یہ اس کی عمر 90, یہ مجھے بتا رہا تھا کہ میری 90 سال عمر ہے, اور 90 سال میں مغرب کے بعد میں نے کوئی روشنی نہیں دیکھی. وہ یہ جب میں اس کے کمرے میں لے گیا, اس کی جھونپڑی میں, تو اس کے ایک عجیب سا اس آدمی کی فیلنگز تھی, اور عجیب سی اس کو حیرت ہو رہی تھی کہ یار یہ کس طرح کی چیز ہے. اور یہ آپ دیکھیں, یہ ایف سی کے جوان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس کام میں, کام محنت کر رہے ہیں. آگے کریں. آپ دیکھیں یہ پورا, یہ ایف سی کا سارا کمانڈ ہے, اور یہ سارا وہ جو کونے میں سفید ریش بندہ بیٹھا ہوا ہے, یہ سردار گل محمد خان جوگیزئی جو بلوچستان کے گورنر تھے. یہ ہمارے ساتھ اس عمر میں بھی 87 سال ان کی عمر ہے. یہ ہمارے ساتھ, یہ ایف سی کمانڈنٹ اور ونگ کمانڈر اور یہ سارے یہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جاتے ہیں, کلیوں میں, ولیجز میں, اور وہ بتاتے ہیں کہ ادھر روشنی کی ضرورت ہے, ادھر پانی کی ضرورت ہے, ادھر میڈیکل دواؤں کی ضرورت ہے, ادھر اس چیز کی ضرورت ہے. تو وہ ساری چیزیں وغیرہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. یہ الہجرہ ریزیڈنشل کالج ہے, یہ زیارت کے اندر ہے. زیارت آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, کچھ آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا بھی ہوگا, نام تو سنا ہوگا. تو یہ جو کالج ہے یہ بنایا ہے ہمارے کچھ مخیر حضرات ہیں جو یو کے میں رہتے ہیں. انہوں نے یہ کالج بنایا ہے, اور ان کی سپانسرشپس اور ان کے جو ریکرنگ ایکسپینڈیچر ہے سارا, ان کا بورڈ جو ہے برطانیہ سے, ان کا چیئرمین آتا ہے, ان کے لوگ آتے ہیں, اور ان کو وہاں پہ جو ٹیچروں کی تنخواہیں ہوتی ہیں, پرنسپل اور ان کے لیکچررز اور یہ ان کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں وہ سارا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بچوں کے پاس جب ہم گئے, وہاں پہ بجلی, کوئٹہ سے جب آپ نکلتے ہیں تو بلوچستان میں کہیں پہ بھی بجلی نہیں. اب میرا شہر لورالائی ہے جو کوئٹہ کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے, وہاں سے 3 گھنٹے بجلی آتی ہے. تو یہ چیز ہم نے وہ کہہ رہے ہیں جی, چونکہ وہ ہاسٹل ہے, اب ہاسٹل میں بجلی نہیں ہوتی ہے, بچوں کی پڑھائی میں انٹرفیرنس ہوتا ہے, تو ایگزامس ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے پھر ان کو یہ سولر لیمپس جو ہے یہ ہم نے پرووائڈ کر دیے. تو اس کا بڑا امپیکٹ بڑا اچھا فائدہ ان کو ہوا. آگے یہ آپ دیکھیں, یہ بچے اسکول, ان کی حالت دیکھیں, کلاس روم, ان کو ہم نے اسکول 12 اسکول اس وقت 14 اسکول اس وقت میں نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں حکومت کے. ٹوٹے پھوٹے فرش نہیں, یہ نہیں وہ نہیں. اب میں نے ان کو ڈیسک وغیرہ کر دیے ہیں, فرنیچر وغیرہ, ٹیچر صاحبان کو کرسیاں وغیرہ یہ دے دی ہیں. ابھی آ جائے گا اسکول. نیکسٹ. یہ ایس او ایس ولیج کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. یہ ایس او ایس ولیج کی محترمہ کو بھی آپ لوگ چونکہ جرنلسٹ ہیں اور آپ لوگ میڈیا سے تعلق ہے, اس خاتون کو میں آپ لوگوں کو امتحان لیتا ہوں. کون ہے یہ خاتون, ذرا بتائیں, گیس کریں. آپ اتنے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی میرے خیال میں آپ میں سے پہچان لے گا کہ کون خاتون ہے. نہیں, یہ مسز روشن خورشید بروچا, یہ سینیٹر بھی رہی ہے بلوچستان سے. یہ پارسی ہے, پارسی. ابھی آج کل یہ جو 26 ترمیم آ گیا ہے, اور اس میں وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے انہوں نے, وہ آئین جو ایک نئے جج صاحب کو جو بنایا, کیا نام ہے اس کا یار, امین الدین خان, کیا پھر ان کے ساتھ انہوں نے کچھ لوگوں کو ڈالا ہوا ہے. تو اس خاتون بلوچستان کی نمائندگی کر رہی ہے سپریم کورٹ میں, حالانکہ شی از ناٹ اے لائر. تو یہ صوبائی وزیر بھی رہ چکی ہے اقلیتوں کی وجہ سے, اور سینیٹر بھی رہ چکی ہے, اور ویری پازیٹیو خاتون. ایس او ایس میں یہ ایس او ایس کو دیکھتی ہے. یہ جو کووڈ آیا ہوا تھا تو میں وہاں جاتا تھا ایس او ایس ولیج میں بچوں کو دیکھنے کے لیے. ان کو ضرورت ہوتی تھی تو کوئی میڈیسن لے کے جاؤ, تو یہ لے کے جاؤ, تو وہاں پر بھی ہم نے پانی کے یونٹس ان کو لگا کے دیے ہیں. آگے کریں.
یہ بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دوائیں بھی دے رہے ہیں، ان کو گفٹس وغیرہ بھی SOS کے بچوں کو دے رہے ہیں. آگے کریں. یہ وہ میڈیکل کیمپس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، دور افتادہ علاقوں میں ہم کر رہے ہیں، اور میں خود ہر جگہ پہ ان کیمپس میں موجود ہوں ان بچوں کو، مریضوں کو دیکھنے کے لیے، جو ہزاروں سینکڑوں مریض ہوتے ہیں ہم دیکھنے. آگے. یہ FC کے جوان ہماری مدد کرتے ہیں جہاں پہ مریضوں کا رش پڑتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جدھر یہ مفت کام ہوتا ہے، دکم پیل، لڑائی جھگڑے، تو یہ ہمیں چیزیں آرگنائز کر کے دیتے ہیں، ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آگے. یہ خود ان کے ڈاکٹرز بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مریض دیکھنے کے لیے. یہ بھی وہ ٹیم ہماری پوری جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے، ہم ساتھ ہیں، FC والے بھی ساتھ ہیں. اس کو جلدی نہیں، بس تھوڑا سا سیلاب آیا تھا پچھلے سال 2022 میں بلوچستان میں بھی وہی برے حالات تھے ہمارے، جس میں جنرل صاحب شہید ہو گیا تھا. جی آگے کریں. وہ اسپیشل چلڈرن ہیں جو معذور بچے ہیں، ان کے ساتھ میں یتیم خانوں میں جا کے ایک رات افطاری ادھر کرتا ہوں، ایک رات افطاری ان کے ساتھ کرتا ہوں، ایک رات افطاری ان. تو بڑے خوش ہوتے ہیں یہ بچے، پھر آ جاتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، اوٹ پٹانگ پوچھتے بھی ہیں، چیزیں بھی. آگے کریں. یہ شوکت جاوید صاحب ہے. ایک دلچسپ چیز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جو آپ لوگ حیران ہوں گے کہ یار پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب سچ بول رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا بول رہا ہے. اس کے بعد یہ شوکت جاوید ابھی میجر جنرل بن گیا ہے، اس وقت بریگیڈیئر تھا یہ کوئٹہ میں. آگے کریں. یہ کووڈ کے زمانے میں یہ ہمارا جو کوئٹہ کینٹ ہے، یہ کوئٹہ کینٹ کی دیوار ہے. اس دیوار کے ادھر آبادی آپ دیکھیں، یہاں کے حالات دیکھیں، کوئٹہ کینٹ کے پیچھے دیکھیں، لوگ ابھی تک ظہیر صاحب غاروں میں رہ رہے ہیں، کیوز میں، پہاڑ میں غار بنائے ہوئے ہیں. اگر آپ ذرا یہ دیکھیں، یہ غار کے اندر، یہ پہاڑ کے اندر غار بنا ہوا، اس کو خاتون کھڑی ہے اس کے دروازے میں. آگے کریں. آگے کریں. یہ ہم غار کے اندر کھڑے ہیں، یہ بالکل کیو کے اندر ہم کھڑے ہیں. یہ زندگی ہے بلوچستان کی ابھی تک. آگے کریں. یہ دیکھیں سر، میں نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے. یہ کپتان صاحب ہے یا میجر صاحب ہے، میرے ساتھ ہمیں لے کے گئے تھے، اور یہ اس کے اندر یہ میرے ٹیم کے لوگ ہیں، اور ہم وہاں پہ اندر غاروں میں بالکل کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہیں. آگے کریں. اور آگے کریں. یہ زلزلہ آیا تھا تو اس میں ہم، یہ آپ کے مائنورٹی کمیشن ہے، یہ آپ کے لاہور کے لوگ ہیں، اور یہ مسز بروچا ہے، یہ لائی تھی ہمارے پاس. تو یہ لیمپ وغیرہ ہم نے ان کو، انہوں نے کافی ڈونیشن بھی ہمیں دیا تھا. یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر ممپال سنگھ، یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ہوتے ہیں، وہ ریڈ ٹربن والے. کل انہوں نے آنا تھا ہمارے پاس، وہ 2 بچے آئے تھے، ظہیر صاحب آپ نے شاید دیکھا، انہوں نے بھیجا تھا. یہ کرتار پور وہاں اس میں وہ صفائی ستھرائی میں مصروف تھے، ان کا وہ کمیٹی کا یہ بڑا ہے. ہاں بس ختم ہو گیا، بس یہ ختم ہو گیا. اور آگے کرو بس. اور کچھ ہے کہ نہیں جو ضروری چیز؟ ہاں ابھی ہم ایک MCH سینٹر بنا رہے ہیں جو ماں اور بچے کا کے لیے. ابھی ہمارا پروگرام ہے 10 سینٹر، 3 ہم نے شروع کر دیے بلوچستان میں، وہ ابھی بن رہے ہیں. آخری دکھا دو، آخری سلائیڈ لے آؤ بچے، آخری کر دو. یہ وہ ہمارے کام چل رہا ہے، یہ اسی کا سینٹروں کا کام چل رہا ہے. آگے کریں. آگے کریں. آخری سلائیڈ دیکھیں، آخری سلائیڈ. یہ ہمارے وہ ٹیکس ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ وغیرہ. بھائی اب یہ اس کو آخری سلائیڈ ہے، اس کو چھوڑ دیں. نیچے کریں. نیچے کا موٹیو ہے جو اب ابھی ہم نیکسٹ کرنے جا رہے ہیں. ہونی بھی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی پیرالائز سے، اور آپ ماشاء اللہ ڈاکٹر بھی ہیں، اور اچھی جتنی بھی فیملیز ہیں سرداروں کی ہیں، وہ تو پڑھ جاتے ہیں بچے. اچھا، لیکن جو آپ بتا رہے ہیں آج کے دور میں یہ جتنے بھی بچے ہیں یا جتنے بھی لوگ ادھر رہ رہے ہیں اندھیروں میں، یہ کس کا قصور ہے؟ اس کو ذرا بتائیں آپ. یہ FC والے ہیلپ تو کرتے
बेहतर क्यों नहीं करते, क्यों वहाँ पे लोग आज भी कोई बुरी हालत में हैं, इसको ज़रा एक्सप्लेन करें। जी जी ज़हीर साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। ये बहुत अहम सवाल है और बहुत पुराना सवाल है और एंड ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें अगर मैं ज़िक्र करूं, ख़ासकर जैसे कोलू, डेरा बुगटी और बलूचिस्तान, आपको थोड़ा सा मैं ज़रा बता दूं कि हमने दो हिस्सों में किया हुआ है, साउथ और नॉर्थ जो है वो सारे पश्तून आबादी है ज़्यादा, जिसमें आपका कोयटा, चमन, पिशीन, लोरलाई, जोब और ये इलाके आते हैं, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, चमन, ये और वो जो साउथ है वो उसमें सारा बलोच बेल्ट आता है, जिसमें आपका खुजदार और मस्तोंग और ब्ला ब्ला ब्ला। आज भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं, बड़े डिस्टर्ब हालात हैं। तो ये जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बड़ा इसकी वजह से अब उस ज़माने में ये लोगों को नहीं पढ़ाया गया, लोगों को इस तरह पढ़ाई से, स्कूलों से दूर रखा गया। लेकिन हमारी तरफ अगर मैं आपको बताऊं, मेरे वालिद साहब मोहतरम ने, सरदार बाज़ मोहम्मद ख़ान जोगिज़ई ने 1928 में स्कूल मंजूर कराया था अपने गांव में, अपने घर में। उस वक़्त अंग्रेज़ सरकार का एक कानून था कि अगर 8 बच्चे होंगे, 8 बच्चे, तो स्कूल मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो बाबा बता रहा था कि जी मेरे पास 4 बच्चे थे। अगले दिन दूसरे गांव में 4 बच्चों को इस लालच पे मैं ले आया कि 5 रुपये माहाना वजीफ़ा उसको दिया जाएगा। उस ज़माने में 1928 में 5 रुपये 17 ग्रेड ऑफिसर की तनख्वाह थी। तो उस लालच से तो हमारा जो बेल्ट कुछ इलाके बलूचिस्तान में हैं वो अभी भी माशाल्लाह पढ़ाई में बहुत आगे हैं, बहुत ज़्यादा। उसी स्कूल के जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, उससे मेरे जैसे डॉक्टर्स तो कई फेडरल मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, गवर्नर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बहुत बेशुमार निकले हैं। लेकिन कुछ इलाके हैं अभी भी उसमें हैं। लेकिन अब कसूर किसका है? ये कसूर उन लोगों का है जिन लोगों को ला के हमारे सर पे बिठाते हैं। किसी को वज़ीर आला बना दिया, किसी को वज़ीर बना दिया, किसी को ये बना दिया। जब हम आपको इस तरीके से लाएंगे, जब लोग इस तरह से आके वो जेन्युइन नहीं होंगे, तो जेन्युइन लोग जब नहीं होते हैं वो फिर वो ज़िम्मेवारी नहीं लेते। इसीलिए सड़कें नहीं हैं बलूचिस्तान में। आप रोज़ सुन रहे हैं इस वक्त रोड्स ब्लॉक्ड हैं, नेट्स नहीं चल रहा है, बाज़ार बंद है, सड़कें बंद है। अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा बलूचिस्तान में ट्रेन भी बंद कर दिया। ज़ायरीन जो गरीब लोग हैं वहाँ जाते हैं ईरान, वो भी आपका वो बंद कर दिया, बसें वसें की जहाज़ में जाओ। अब गरीब लोग तो ये अब किसका कसूर है ज़हीर साहब? ये आप भी समझते हैं, आप सब लोग समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। तो मेरे ख़्याल में कि हम सबको इसका एहसास होना चाहिए और सबको इसकी ज़िम्मेवारी लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि आप, लेकिन पंजाबियों के लिए उनके दिल में नफरत क्यों है? वो कहाँ पे, कौन सी जगह पे ऐसी कमी रह गई जो पंजाब की तरफ से उनकी पूरी नहीं की गई? इसीलिए तो ट्रेनें बंद हुई, इसीलिए तो कई चीज़ें बंद हुई है ना। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। ये मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ। मैंने ये कल भी ये सवाल आपके किसी भाई ने मुझसे किया। आज सुबह भी मैं और ख़ान साहब एक जगह पे थे, यही सवाल मुझसे हुआ। मेरा जवाब ये था कि एक तो मुझे अगर किसी के पास ये सबूत है कि बलूचिस्तान के किसी लोकल बंदे ने या बलूचिस्तान का सेटलर, भले सेटलर हो, सेटलर हमारे पास पंजाब के भी हैं, हमारे पास सिंध के भी हैं, हमारे पास केपी के भी हैं, तो वहाँ पे ये सारे लोग वहाँ पे सेटल्ड हैं। अगर किसी के पास ये सबूत है कि किसी बलूचिस्तान के लोकल बंदे ने किसी को भी मारा है, सिंधी हो, पंजाबी हो, बलोच हो, तो वो सबूत के उसके हम ज़िम्मेवार हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपके उसके गोशगुजार कर दूं कि 10 बसें जा रही हैं, मुसाफिरों की बसें हैं, वो जा रही हैं, कोच हैं, कोयटा से निकलती हैं, पंजाब जा रही होती हैं। अब मेरे और आपको, ज़हीर को, नासिर ख़ान को या किसी को ये किसको पता है कि 8वें बस में 5 पंजाबी मज़दूर बैठे हुए हैं? किसको पता है? मुझे बताइए।
کون لوگ ہیں جو یہ علم رکھتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جن کی یہ نالج ہے کہ 10ویں بس کو بھی چھوڑ دو، 9ویں کو بھی چھوڑ دو، آگے 5 بھی چھوڑ دو، 8ویں بس میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں مجھے بتائیے میرے جی کس نے ڈالا ہے؟ دیکھو نا، سر دیکھو نا، بے نقاب ہو رہے ہیں. اگر آپ کی آنکھیں بھی بند ہیں، آپ کے کان بھی بند ہیں، آج جو یہ پاکستان کا سچویشن ہے، جو صورتحال ہے اس وقت، یہ کون کر رہا ہے مجھے بتائیے؟ یہ لوگوں کو گھروں سے نکالنا، اٹھانا اور مارنا، داڑ پاڑ، یہ کون کر رہا ہے مجھے بتائیے؟ کون لوگ ہیں مجھے بتائیے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی تھوڑے سے لوگ ہیں، 1300 لوگ ہیں، 1200 لوگ ہیں، ہم ان کو یہ کریں گے وہ کریں. کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کسی نے منع کیا ہے؟ بھائی میں نے منع کیا. بلوچستان میں کون ایسا بندہ ہے جو آپ کو منع کر رہے کہ یار اس ٹیررزم کو تم روک لو؟ کس نے منع کیا مجھے بتائیے؟ وہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اربوں روپے کا فنڈ دیتے ہیں بلوچستان کے لیے. آپ نے میری گھر میں تصویر پیش کی، بڑی خوفناک ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ فنڈ آپ کا منتظم لوگ استعمال کیوں نہیں کرتے یا آپ کی گھر میں کیوں نہیں ہونے دیتے؟ آج کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، منتظم لوگوں کو ٹھہراتے ہیں. سر میری اس سوال کا جواب تقریباً آدھا دے چکا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ زاہد صاحب، میں آپ کو ایک ٹاسک دیتا ہوں، آپ اس کے حقدار بھی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں زاہد تم یہ کام کرو، ہر حال میں کرو، اور جب آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں کروں گا، پھر جو میں کروں گا پھر آپ نے مجھے روکنا نہیں ہے، آپ نے مجھے ٹوکنا نہیں ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر آپ سے مجھے کام بھی لینا ہے، میں نے آپ سے کام بھی لینا ہے، اور میں آپ کو پھر کیسے روک پاؤں گا؟ جو میں نے کل بھی گزارش کی کہ جو جینوین لوگ ہوں گے، جینوین لوگ، کوئی بھی کسی کو منع نہیں کرے گا وہاں پر. اب اس وقت اسمبلی میں آپ اوپر دیکھیں نیچے دیکھیں، تمام اسمبلیز میں جن کو آپ کہتے تھے کہ جو چور ہے، ڈاکو ہے، مجھے تو نہیں پتا، یا زاہد صاحب، ظہیر صاحب، مجھے تو نہیں پتا یار، آپ ہی کہتے تھے کہ یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، وہ لوگ ہیں، وہ لوگ، آج پھر وہی لوگ ہیں، صاف بھی ہیں، شریف بھی ہیں، شفاف بھی ہیں. وہ آپ کی یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ہم سمجھ چکے ہیں، آپ ادھر اشارہ کر رہے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کام تو ان کے ساتھ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب بات صرف اتنی ہے سر کہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا، وہ ہے سماجی اور فوری کام. میرے خیال میں اچھی چیز ہے، اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے اور اس میں بہتری لائیں. ان کو بھی تھوڑا ساتھ، میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا ہم تعلیم دے رہے ہیں، آپ ان کی تربیت کریں کہ اپنے آپ کو بدلیں اور اس کے بلوچستان کی حالت بھی بدلیں. سر یہی بہت بڑھ باری سر. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ.